وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة تبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل البراء تموت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ليس لطالب فيها غير قوت، وكل من فيها عن قريب سيموت. فأول مطلب إخوة الإيمان والإسلام في مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه اللقاءات هو ضبط النية والحرص على الإخلاص، لأن السامع يسأل والمتكلم يسأل. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. مہمان نے قرآن پاک کی چند جگہوں سے قرآن کی آیت تلاوت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں: قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے. اللہ ہمیں سب اللہ سے ڈرنے والے بنائے. اور اللہ سے ڈرنے والا وہ زبان کا نہیں ہے کہ اللہ کے جھوٹی بڑی نافرمانی سے ایسا بچتا ہے جیسا آدمی زہر سے بچتا ہے، ایسے اللہ ناراض ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہر انسان کو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں ضرور آ کر کے ملے گی. تم بڑے اونچے محلوں میں رہتے ہو، کوٹھیوں میں رہتے ہو، یہ تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرمایا، اللہ فرماتے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ دین کے لیے جدوجہد کریں گے، جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو کپائیں گے، محنت کریں، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے. ایک دروازہ نہیں، اللہ پاک ہدایت کے دروازے کھولیں گے، اپنے طرح ملنے کے دروازے کو. دین محنت سے آتا ہے، ایسا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ پاک محسنین کے ساتھ ہے، مخلصین کے ساتھ ہے. اور تیسری آیت یہ بتائی سورہ بنی اسرائیل کے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا عمل ریکارڈ ہو جاتا ہے، اس کے گلے کا ہار ہوگا تعویذ کی شکل میں، اور قیامت کے دن اس کے سامنے پھیلا جائے گا، کھولا جائے گا، اور کہا جائے اقرا کتاب. ابھی کسی دوسری کی ضرورت نہیں، اپنا عمل نامہ خود پڑھو. ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی دنیا میں وہ بھی اپنا اقرا کے کفا بنفسک اليوم حسیبا. تمہارا یہ عمل نامہ تمہارے لیے، تمہارے حساب کتاب کے لیے کافی ہے. تو اس حساب کتاب کو میرے پیارے بھائی یاد رکھنا چاہیے. دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، فانی ہے، ہمیشہ نہیں ہے. آج ہے کل نہیں ہے. یہ کوٹیاں ہم بناتے ہیں، یہ کل فنا ہونے والی ہے. یہ دنیا کے نقشے ایک دن ختم ہونے والی ہے. ہمیشہ زندگی آخرت ہے. تو ہماری سمجھداری یہ ہے کہ ہم دنیا میں آخرت کا زیادہ فکر کریں، آخرت کی تیاری میں لگے ہو اور اس کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہو. هذا الإنسان يكون حريص على النية في هذه المجالس. اور انسان کو
ان مجلسوں میں نیت کرنی چاہیے حریص کہ یہ نیت کا اثر ہوتا ہے کہ یہ بیان میں کیا سنتا ہوں. ہر بات کرنے والے سے بھی پوچھا جائے گا، سننے والے سے بھی اور کرنے والے سے کہ تم نے یہ بات کس نیت سے کی. نیت کا اثر ہوتا ہے. تو ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کی نیت سے آگے پہنچانے کی نیت سے سنے بات. عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام البخاري. من ترجمة عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري. قال كنت أجلس بعد الجمعة وأكلم الناس في الآية والحديث. اور امام بخاری کا استاد ہے عبد الرحمن ابن مہدی، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعہ لوگوں کو قرآن حدیث سنایا کرتا تھا. فقال كان إذا قل الناس أحزن. اور جب میں قرآن حدیث سناتا تھا لوگ توڑے ہوتے، میں بیان کرتا تو میں غمگین ہو جاتا تھا کہ اتنے توڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے. وإذا كثر الناس أفرح. اور جب لوگ میرے سامنے زیادہ بیٹھے ہوتے تھے تو میں خوش ہوتا تھا کہ دیکھو اتنے لوگ میری بات سنتے ہیں. فسأل شيخه منصور. تو اپنے استاذ منصور سے پوچھا لهذا صحح له هذه النية. یہ نیت صحیح ہے؟ فقال له هذا المجلس مجلس سوء فاترك. انہوں نے کہا اس نیت سے یہ سننا کہ جب توڑے لوگ ہو تم غمگین ہوتے ہو، زیادہ ہو خوش ہوتے ہو، اس مجلس کا کرنا بھی اس میں خیر نہیں، یہ بری مجلس ہے. یہ بیان کرنا تمہارے لیے خیر کی بات نہیں. وكأنه قال له أنت في مجلس ميسر. تو جیسے آدمی جوا کھیلتا ہے لکا جوہری کئی ایسے مجلس میں بیٹھا ہے. ترى الإنسان الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات ومقامات في الجنان يوم القيامة على قدر الإخلاص البسيط. قیامت کے دن انسان کے درجے اور کوٹیاں جو لمبی ہو بلند ہوگی وہ نیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں، نیت کے اعتبار سے. ترى بخلاف هذا الله تعالى ينزل الإنسان دركات في النار يوم القيامة بسبب فساد النية. اور فساد نیت کی وجہ سے نیچے کے درجے میں پہنچ جائے گا، دوزخ. أبو هريرة إذا أراد أن يتحدث بأول من تسعر بهم جهنم أغمي عليه 3 مرات. اور جب ابھی ہم یہ چاہے کہ دوزخ سے اللہ ہمیں بچائے تو ہمیں نیت صحیح کرنی چاہیے. فالإنسان يكون حريص على النية. انسان نیت کا حریص ہونا چاہیے. أهم شيء في هذا المجالس إخوة الكرام أن الإنسان يضبط النية. نية هي مضمونة. شيخ إنعام رحمه الله قال هذا العمل مقبول عند الله. انعام الحسن صاحب ہمارے پوری دنیا کے تیسرا امیر تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل تو اللہ کو قبول ہے. وعلامة قبوله أن الله أظهر تمرته في العالم. اور اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا. قال ولكن نحن الآن نجتهد كيف نحن نقبل عند الله. یہ عجیب بات ہے، توجہ. یہ عمل تو اللہ کو قبول ہے، ابھی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. ضرورت یہ ہے کہ میں قبول ہو جاؤں. فيكون الإنسان حريص على النية. تو انسان کو ہر وقت نیت کا خیال رکھنا چاہیے. يتفكر فيها ويأتي في قلبه الغم. ہر وقت اپنے بارے میں ڈھونڈ لے کہ مجھے غم ہو کہ میری نیت میں کوٹ نہ آ جائے. لأن على أساس النية يكون القبول يوم القيامة. بنیاد نیت، قبولیت کا بنیاد جو ہے وہ اخلاص ہے، نیت ہے. لأن كثير من الناس تظن أن القبول بالعمل فقط. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ قبولیت ہے عمل ہے، کہ ہم نے زیادہ عمل کیے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن نیت کا لحاظ نہیں کہ اس میں میری نیت کیسی ہے. فمن ضبط النية واجتهد في القبول للعمل عند الله سبحانه وتعالى الله يبلغه هذا المقصد. انشاءاللہ تو ہم ہر عمل میں نیت کو ٹٹولے، نیت صحیح کریں، انشاءاللہ تھوڑے عمل سے ہم اللہ کے ہاں قریب پہنچ جائیں گے. لهذا يا إخواني الكرام أهم شيء في الحياة الدنيا هو معرفة الخالق جل جلاله. سب سے زیادہ ہم سب کے لیے اللہ نے پیدا اس لیے کہ اللہ پاک جل جلالہ کے تعارف ہمیں میں حاصل ہو جائے، اللہ کو ہم پہچانے کہ اللہ کون ہے. دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے. قال علي بن أبي طالب أصل الدين معرفة الله. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. فالله واحد في ملكه. اللہ پاک اپنی حکومت میں اکیلا ہے، تن تنہا ہے. خالق العالم بأسره. اور سارے عالم کو اکیلے اللہ نے بنایا. العلوية والسفلي.
اوپر نیچے یہ سب کچھ اللہ نے بنایا. العرش والكرسي عرش کرسی بھی اللہ نے بنائی ہے. والسماوات والأرض آسمانوں کو زمینوں کو ایک اللہ نے بنایا. وما فيهن وما بينهما اور ان کے میں جو ہے اور ان کے درمیان جو ہے جميع الخلائق مقبوضون بقدرته. ساری مخلوق اللہ کے امر کے محتاج ہے. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی. لا يحتاط لشيء لا يحتاط لشيء. اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. لا يحتار لشيء اور کسی چیز کی وہ محتاج نہیں ہے. ولا يقيمه شيء اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز کھڑا نہیں ہو سکتا. ولا يرفعه شيء اور کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر اوپر چل نہیں سکتی. ولا يزيد فيه شيء اور کسی چیز میں زیادتی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں آ سکتی. ولا ينقص منه شيء اور کسی چیز میں کمی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں آتی. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اور اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. زمین پر پوری دنیا میں جہاں بھی درخت سے پتھر گر جاتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. يعلم ما في البر والبحر. جو سمندر میں خشکی میں ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اور ایک پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے. كل نعمة منه فضل. جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے ایک اللہ پاک کی طرف سے. كل نقمة منه عدل. سارے بدبختیاں انسان کو جو آتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے آتی. موجود قبل الخلق. یہ مخلوق نہیں تھا، اللہ موجود تھے. ليس له قبل ولا بعد. اللہ سے نہ کوئی پہلا ہے نہ بعد ہے. ولا فوق ولا تحت. اور اللہ سے نہ کوئی اوپر ہے نہ نیچے. ولا يمين ولا شمال. نہ دائیں نہ بائیں. ولا امام ولا خلف. نہ آگے نہ پیچھے. ولا كل ولا بعض. نہ سارا نہ تھوڑا. ولا كل ولا بعض ولا يحتاط لشيء جل جلاله. اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. فالله هو الفعال الوحيد في كل هذا الوجود. اللہ پاک وحید ہے، یہ صفت میں اکیلا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. كل ذرة في العرش تحتاج إلى الله. عرش میں ایک ایک ذرہ اللہ کے امر کا محتاج ہے. كل ذرة في الكرسي تحتاج إلى الله. کرسی اوپر اللہ پاک کی کرسی کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی محتاج ہے. كل ذرة في السماء تحتاج إلى الله. آسمان میں جو ذرہ بھی ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. كل ذرة في الأرض تحتاج إلى الله. زمین میں ہر ایک ذرہ اللہ کی محتاج ہے. كل عضو في الإنسان يحتاج إلى الله. انسان کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو اللہ کے محتاج ہے. كل عضو في الجان يحتاج إلى الله. کل عضوين في الجن شيطان. کل یعنی جنات سارے اللہ کے محتاج ہے. كل ذرة في الجنة تحتاج إلى الله. جنت میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے محتاج ہے. كل ذرة في النار تحتاج إلى الله. دوزخ کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کے امر کا محتاج. جميع الخلائق مقبوضون بقدرته. ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرآن کی آیت ہے والارض جميعا قبضته يوم القيامة. قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کے ایک ہتھیلی میں ہوگی اور ساتوں زمین اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ بڑی شان والا ہے. ليس جميع أسباب العطاء تملك العطاء. سارے جتنے اسباب ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، وہ دینے کا اختیار اس میں نہیں ہے کہ دکان کرے گا تو تمہیں اس سے ملے گی، نہیں ملے گا اللہ سے. ليس جميع أسباب العزة تملك العزة. عزت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ خود مختار نہیں ہے عزت دینے میں. ليس جميع أسباب الذلة تملك الذلة. ذلت کے جتنے اسباب ہیں ہے تو ذلت کے، لیکن وہ خود مختار نہیں ہے ذلیل کرنے میں. ليس جميع أسباب الشفاء تملك الشفاء. شفا کے جتنے اسباب ہیں مثلا دوائی، وہ خود مختار نہیں ہے کسی کو صحت دینے میں. ليس جميع أسباب الموت تملك الموت. موت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ خود مختار نہیں ہے کسی انسان کو موت دینے میں. ليس جميع أسباب الهداية تملك الهداية. ہدایت کے سارے اسباب خود مختار نہیں ہے کہ اسے ہدایت مل جائے. بل الله هو الهادي وهو المضل. اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں اور اللہ گمراہ کرتے ہیں. وهو المعطي وهو المانع. اللہ دینے والا ہے، اللہ روکنے والا. وهو الرافع وهو الخافض.
اور وہ اوپر چڑھانے والا ہے نیچے کرنے والا ہے. وهو المقدم وهو المؤخر، وہ کسی کو آگے کرتا ہے کسی کو پیچھے کرتا ہے. وهو المعز وهو المذل، وہ عزت دیتا ہے ذلت وہی دیتا ہے. وهو الممرض وهو المشفي، هو الممرض الذي يعطي المرض، صحت دیتا ہے اور مریض بھی وہی کرتا ہے. مرض بھی اس کے طرف سے آتی ہے صحت بھی اس کی طرف. فلا يكون من غير الله، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. يستحيل أن يكون من غير الله، اللہ کے بغیر ناممکن ہے. قال المشايخ الذي يرى أن المخلوق يأتي منه شيء ففي قلبه عمى. بزرگ فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ہو کہ یہاں سے مجھے کچھ فائدہ مل رہا ہے یہ دل اندھا ہے. فالله هو الفعال اللہ پاک کرنے والی ذات. في جميع الأسباب والأشياء، جتنے اسباب ہیں اس میں حکم اللہ کا چلتا ہے. فالمقصود كيف نيأس من المخلوق، المقصود اليأس من المخلوق، من غير الله اليأس. ہم سارے مخلوق سے نا امید ہو جائے اللہ کے بغیر. اللہ کے بغیر کسی مخلوق سے ہم امید نہ رکھیں. كما ييأس أهل الجنازة من الجنازة، جیسے ایک جنازہ دوسرے جنازے سے مایوس ہوتا ہے. فنيأس من المخلوق لأن الله أخبرنا أن المخلوق لا يأتي منه شيء. مخلوق سے اس لیے ہم نا امید ہو جائے نفع نقصان ہے کہ اللہ نے خبر دیا کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. كل مخلوق في مجيئه إلى الدنيا يحتاج إلى الله. ساری کائنات دنیا میں آنے میں اللہ کے امر کے محتاج ہے. وأي مخلوق في خروجه من الدنيا يحتاج إلى الله. اور جتنے مخلوق دنیا سے چلی جاتی ہے اللہ کے امر کی محتاج ہے. وهو المتصرف في جميع المخلوقات من العرش إلى الفرش. سارے کائنات عرش سے لے کر فرش میں حکم صرف اللہ کی چلتی ہے. من القطرة إلى المحيط، اور قطرے سے لے کر سمندر تک. من جبريل إلى النملة، جبریل علیہ السلام سے لے کر ایک چوینٹی تک. من الذرة إلى المجرة، ذرے سے لے کر پہاڑ تک. وهل الإنسان يملك شيء؟ انسان کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں. النواصي، القلوب، الأعضاء، الجوارح بيد الله سبحانه ہمارے وتعالى. پیشانیاں ہمارے دل ہمارے سارے اعضاء اللہ کے قبضے کو. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إن نواصينا وقلوبنا بيدك. نبی علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا. یا اللہ یہ جتنے ہمارے پیشانیاں ہے دل ہے اعضاء ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے یہ تمہارا چلتا ہے. ولكن الإنسان يقول النفس نفسي والمال مالي والوقت وقتي. یا اللہ انسان دکھ میں ہے یہ جان میری ہے یہ مال میرا ہے کم بخت ترا نہیں ہے اللہ کا ہے. والإنسان لا يملك أي شيء في الحياة الدنيا، كله لله. یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے اللہ کی ہے. انسان اس میں کوئی سی چیز میں اس کا ملک نہیں ہے. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے مخلوق کو یہ سمجھاؤ قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. میری بدنی عبادت ہے مالی عبادت ہے میری زندگی میری موت یہ سب کچھ اللہ کے لیے. ومقصود هذا العمل الوصول إلى الله، اور مقصود اس عمل سے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. ولهذا المتحرك في هذا السبيل يعتني بالكلام والثناء على الله. اس راستے میں چلنے والا بعض وقت دکھا کھاتا ہے باتوں سے. في كل وقت وحين يثني على الله. چاہیے کہ اس راستے میں نکلنے والا ہر وقت اللہ کی تعریف کرے. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أحب إليه المدح من الله. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اپنی تعریف کرنے ہے. مثل ما أثنى عليه الإنسان رفعه في مقام العبودية، يرتقي في مقام العبودية على مقدار الثناء على الله. انسان جو اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے وہ اللہ کی تعریف کرنے سے پاتا ہے. الناس العباد يتقربون بالنافلة، الداعي يتقرب بالدعوة والتضحية إلى الله. لوگ عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک دعوت کے ذریعے سے انسان کو بلند کرتا ہے. هذا العمل للوصول إلى الله. یہ دعوت والا کام اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے. فالفعال الوحيد في هذا الوجود الله وحده سبحانه وتعالى. اس کائنات میں آرڈر صرف ایک اللہ کی چلتی ہے. يستحيل أن يتحرك أي مخلوق بغير إذن المولى. مشکل ہے یعنی کوئی ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت کرے. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
قرآن کی آیت ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو آرام کرتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے مشیت سے، اللہ کے ارادے سے کرتا ہے۔ اللہ لا منتہا لعظمته، اللہ لا منتہا لا حد لعظمته، اللہ کی بڑائی کا کوئی حد نہیں ہے کہ ہم مثال دے کر کہ اتنا اللہ بڑا ہے، وہ وراء الورا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لا حد لقدرته، اللہ کے قدرت کی کوئی اندازہ نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ لا حد لكبريائه، اور اس کی کبریا کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ لا حد لغناه، اللہ کے غنا کا کوئی حد نہیں ہے۔ لا حد لعلوه وقدرته، اور اس کے قدرت کی بلندی کا کوئی، حي قبل كل حي، وہ سارے زندوں سے پہلا زندہ، حي بعد كل حي، سارے زندہ مر جائیں گے، اللہ زندہ رہے گا۔ حي فوق كل حي، وہ سارے زندوں سے اوپر ہے، حي أحيا كل حي، اس نے سب کو زندہ کیا ہے۔ حي يعطي كل حي، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دیتا ہے، حي يطعم كل حي، اور وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو رزق دیتا ہے، حي يطعم كل حي يسقي كل حي، ہر ایک کو پلاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ اللہ ہے۔ حي يرفع كل حي، وہ خود زندہ ہے اور زندوں کو بلند کرتا ہے، حي يخفض كل حي، اور وہ خود زندہ ہے اور زندوں کو نیچے لے آتا ہے، حي يفني كل حي، وہ کامیاب کرتا ہے، يفني كل حي وهو الحي الذي لا اور وہ يموت، سب کو فنا کرے گا اور اس پر خود موت نہیں آتی، ولا ينبغي له أن يزول، اور اس پر زوال نہیں آتا، في كل حال لا يزول، کوئی کسی وقت بھی وہ زائل نہیں ہوتا ہے۔ والمقصود تفويض الأمور إلى الله، مقصود یہ ہے کہ ہم سارے کام اللہ سے جان لیں۔ والإنسان يرى أن قاضي الحاجات هو الله، انسان کے دل میں ہے میرے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی، ورافع الأحوال هو الله، اور کسی کو حالات کو بنانا بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ فمن رأى غير هذا فليراجع الإيمان، جب انسان اس حالت پر آتا ہے تو ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ الله هو الفعال، اللہ پاک کرنے والی ذات ہے۔ هذا الكلام مقصود في كل وقت وحين، یہ بات ہمیں ہر وقت دہرانا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اندر داخل ہو جائے۔ الأنبياء والمرسلين لما تكلموا هذا الكلام، جب انبیاء علیہ السلام اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، لما نزلت عليهم الأحوال جب ان پر حالات آ جاتے كانت قلوبهم مع الله، تو وہ حالات سے گھبراتے نہیں تھے، ان کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ إبراهيم لما رموه في النار ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا لم يتأثر بالنار، تو پھر آگ سے اس نے اثر نہیں لیا، کیونکہ اس کا تعلق دل اللہ کے ساتھ، لا النار في القلب ولا القلب مع النار، نہ اس کا دل آگ سے متاثر ہوا، نہ وہ آگ اس کے دل کو متاثر کر سکتا، بل النار القلب مع الله۔ اس کا دل اللہ کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا۔ يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الحوت في القلب ولا القلب مع الحوت، نہ اس کے دل میں مچھلی سے ڈرتا ورنہ مچھلی اس کے دل میں آیا تھا، بل القلب مع الله، اس کا دل مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کے ساتھ رابطے میں تھا۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من یہ الظالمين، یونس علیہ السلام کی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ موسى عليه السلام لما أدركه فرعون وجنوده عند البحر، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون پیچھے سامنے سمندر آیا، الذين تأثروا بالمخلوق قالوا إنا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ ایمان کی کمزور تھی تو وہ کہنے لگے موسیٰ ہم پکڑے گئے، ولكن أين قلب موسى؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام بالکل آگے سمندر پیچھے فرعون، کچھ اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اثر نہیں ہے، لا البحر في القلب ولا القلب في البحر، نہ اس کے دل میں سمندر ہے نہ سمندر اس کے دل میں ہے، بل قلب موسى مع الله، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ كلا إن معي ربي سيهدين، اور کہا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑے گئے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ جا رہا ہے۔ وكل متحرك بهذا السبيل يقول الله معي، اس راستے میں جو بھی پھرنے والا ہے وہ دل میں یہ بات بیٹھا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ أي إنسان إذا عمل أي عمل صالح هو يتوجه إلى الله،
ہر انسان جو بھی نیک عمل کرے اور عمل کرتے وقت اس کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو. ولكن إذا قام على الدعوة الله معه. اور جب دعوت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. إنني معكما. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے دونوں کے ساتھ جا رہا ہوں. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار. موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام اور ابو بکر غار ثور میں تھے تو ابو بکر نے گھبراہٹ ظاہر کی. تو نبی اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. فالله هو الفعال. اللہ کرنے والی ذات ہے. المتحرك في هذا السبيل معه قدرة الله. اس راستے میں پھرنے والے کے ساتھ اللہ کی قدرت شامل حال ہو. وعلى قدر التضحية، على مقدار التضحية تتحرك القدرة. اور جتنا اس میں قربانی ہوتی ہے اس راستے میں اتنا ہی اللہ کی ہر قدرت حرکت میں آ جاتی ہے. قال شیخ یوسف رحمہ اللہ خزائن اللہ تفتح بقدرته. امام یوسف رحمہ اللہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تبلیغ والا جو ہمارے بڑے گزرے ہیں وہ فرمایا اللہ کے خزانے وہ قربانیوں سے پھیلتے ہیں، وہ کھولتے ہیں. وقدرت اللہ تتحرک على قوة اليقین. اور اللہ کی قدرت یقین کے اعتبار سے چلتا ہے. وعلى مقدار التضحية يكون اليقين. انسان میں جو یقین بنتا ہے وہ قربانی کے بقدر آ جاتا ہے. فهذه التضحيات سنة، 7 أشهر، 4 أشهر، 40 يوم، أي مدة، هذه تضحيات تصعد عند الله. یہ جو جتنی بھی قربانیاں اس راستے میں 4 مہینے، 6 سال، 7 مہینے، یہ قربانیاں اللہ کے ہم پہنچ جاتی ہیں. فقال شيخ إبراهيم إذا بلغت المقدور الذي يريده الله، إذا بلغت المقدور الذي أراده الله، جب وہ قربانیاں اس حد تک پہنچ جاتی جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ يفصل للهداية للبشرية. اللہ پاک وہ انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے. فنحن بحاجة ماسة إلى الحركة للدين. تو ہم اس لیے دین کے لیے حرکت کریں. فلهذا كان يقول المشايخ الحالة المتوجه إلينا الآن انفروا. ابھی ہمارے طرف سارا معاملہ ہے، ہمارے طرف متوجہ ہے. فالله يريد منا أن نتحرك للدين. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دین کے لیے حرکت کریں. وهذا يكون همنا، هذا شغلنا. اور 24 گھنٹے ہمارا فکر اور مصروفیت مشغولیت یہی کام ہو. لهذا قال في أواخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اس لیے سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو. قال عكرمة بن أبي جهل في تفسير البغوي. اکرمہ بن ابی جہل فرماتے ہیں تفسیر میں قول سدید کا کیا معنی؟ قول السدید هو قول لا الہ الا اللہ. قول سدید کا مطلب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. مطلب لأهل الإيمان أن يكونوا قائمين على جهد الكلمة. هذا الإيمان مقصد كيف يجتهدون على هذا الإيمان، يسعون من وراء جهد الكلمة بقول السديد لا إله إلا الله. یعنی اگر اس کے لیے ہم محنت کریں گے تو یہ کلمہ یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے گا. والقائم على الكلمة له فضل. جو اس کلمے پر قائم رہے اس کے لیے بہت اونچے درجے ہیں. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. آگے پھر اللہ اس کا نتیجہ بناتے ہیں. اگر تم اس کلمے پر ٹھہرے رہو اللہ تمہارے اعمال کو یصلح لكم أعمالكم، تمہارے اعمال کو درست کرے گا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يحسن لكم الأعمال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا تفسیر کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے نیک عمل آسان کر دے گا. إذا قمت قيام الليل ليس مثل الآخرين. تمہارا رات کا جاگنا دوسروں جیسا نہیں ہوگا. إذا دعوت ليس مثل الآخرين. تمہارا دعا دوسرے لوگوں جیسا نہیں ہوگا جب تمہارا اندر کا یقین بنا ہوا ہو. إذا تميزت بالأخلاق فليس مثل الآخرين. اور جب تمہارے اخلاق ہوں گے آپ دوسرے لوگوں کے جیسے اخلاق نہیں ہوں گے. فالدعوة روح الأعمال. مقصد یہ ہے کہ تبلیغ و دعوت سارے نیک اعمال کے لیے جان ہے، روح ہے. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. جب تم اس کام کو کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. من أولى برحمة الله يوم القيامة؟ من الإنسان الذي ينزل عليه الغفران والتجاوز والعفو من الله؟ من؟
कौन इंसान नहीं चाहता है कि उस पर अल्लाह की रहमत आसमान की तरफ से उतर जाए। وبهذا السبيل वो इस रास्ते पर अल्लाह के वादे हैं। بهذا السبيل الله وعد مغفرة جميع الذنوب. अल्लाह ने इस रास्ते में निकलने पर सारे गुनाहों के माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ومن يطع الله ورسوله वमन युतिइल्लाह व रसूला, जो अल्लाह व अल्लाह की रसूल की बात मानेगा। فسياق الآيات تتكلم عن الدعوة. तो हम दावत की बात करें। والله تعالى قال ومن يطع الله. अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह, जो अल्लाह की मानेगा। الله रग़ब للأمة القيام على جهد الدعوة. अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि क़यामत तक उम्मत को कि तुम दावत के काम पर खड़े हो जाओ। والنبي रग़ब الأمة أن تقوم على الدعوة. ये असल मतलब ये बताते कि वमन युतिइल्लाह व रसूला, तब अल्लाह की इताअत में इंसान में आएगा अल्लाह की जो दावत वाले काम किया कि अल्लाह ने भी और नबी ने सारी ज़िंदगी उम्मत को इस काम की तरगीब दी है। ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानेगा वो छोटी कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी से सरफराज होगा। والعظيم قال فوز عظيم. अल्लाह पाक खुद बड़े है और उसकी कामयाबी भी बड़ी होगी। ثم بينا أن هذه الدعوة أمانة. ये दावत हमें अमानत दिया है। قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है इन्ना अरज़ना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने इस दीन की अमानत को ज़मीन पर, आसमान पर, पहाड़ों पर पेश किया। فعرضها الله سبحانه وتعالى عليهم وبين لهم ثواب الأمانة وعقاب الأمانة. अल्लाह ने उन पर सवाब भी बताया करने पर, अदा करने पर, और खयानत करने पर अज़ाब भी बताया। فلهذا أشفقنا منها. तो ज़मीन, आसमान और पहाड़ इस अमानत के उठाने से डर गए। ولكن الإنسان هل عرضت عليه الأمانة؟ जब इंसान पर यह अमानत पेश की गई, الإنسان لم تعرض عليه الأمانة. इंसान ने उस अमानत को नहीं पहचाना। الله قال وحملها بالتكليف وحملها الإنسان. अल्लाह ने इंसान, कुरान में अल्लाह फरमाते वह हमलहा इंसान, जो अमानत पहाड़ और ज़मीन और वो आसमान नहीं उठा सकते, इंसान ने उसको मुशक्क़त से उठाया। فالله لم يستأذن الإنسان في حمل الأمانة. الله لم يستأذن الإنسان ينتظر منه الإذن حتى يحمله الأمانة. अल्लाह पाक इंतज़ार नहीं करता है जब हम पर यह अमानत जाली है। ولكن الله حمله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं डाला, इंसान ने खुद उठाया है। फरमाया इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। فالإنسان لماذا الله تعالى في هذه الآيات قال ظلوما؟ لماذا؟ अल्लाह ने इंसान को ज़ुल्म किया। कहा ज़ुल्म माना बहुत बड़ा, अपने ऊपर जुल्म करने वाला। إيش معنى الظلم في هذا السياق الآيات؟ इस आयत का जो बात जो आई है कि ज़ुल्म है, पहले अमानत का जिक्र की कि इंसान ने अपने ऊपर जुल्म किया, तो यह जुल्म इंसान ने कौन सा जुल्म किया? अफज़ल तफसीर फिल कुरान हिनमा तुफस्सिर आया कुरान पाक की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करता है। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी मिनल अंबिया, यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से एक नबी है। वलाकिन लम्मा तरकल अमाना व तखल्ला अन दावा, जब उसको अल्लाह ने फरमाया कि फलाने कौम को दावत हो, उससे उसमें कसूर हो गया उस अमानत में, बादहा सक़त फिल मशक्क़ा, तो उस पर इम्तिहान आया। माज़ा क़ाल, माज़ा अतरफ़ यूनुस, माज़ा क़ाल, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमों से हूँ, कौन सा जुल्म किया था? ये अमानत, दावत वाला अमानत में कसूर कमी करने की वजह से अपने आप को ज़ालिम कहा। नहनु ला यहिक़ लना अन नक़ूल यूनुस ज़ालिम, ला, हम ये नहीं कह सकते कि यूनुस अलैहिस्सलाम ज़ालिम थे। वलाकिन हुवा बय्यना अन्न बितअख़ीर अमल अद-दावा व बितअख़ीर अल-अमाना हुवा ज़ालिम। उसने अपने बारे में दावत में तख़ीर करने की वजह से अपने आप को ज़ालिम समझा। अम्मा बनु इस्राईल क़ब्ल हाज़िही अल-उम्मा, इस उम्मत से पहले बनी इसराइल आए थे। अल्लाह अताहुम हाज़िही अल-अमाना, अल्लाह ने बनी इसराइल को ये दीन की अमानत दी। वलाकिन कतमू हाज़िही अल-अमाना, उन्होंने इसको छुपाया। वल्लाह बय्यना क़ब्ल अल-कितमान अन्नहुम यअरिफूना हाज़िही अल-अमाना, यअरिफूना किताबा कमा यअरिफूना अब्नाअहुम। अल्लाह ने कुरान में उनकी वो कमी बयान की, नखूसत यहूद की बयान की, यारिफूनहु कमा यारिफूना अब्नाअहुम, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं इस तरह इस नबी को, इस अमानत को पहचानते हैं।
وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ان میں ایک جماعت ایسے ہے جو حق کو چھپاتے ہیں. والله تعالى قال هذا ظلم. اللہ نے اس کو ظلم فرمایا. في سورة البقرة قال سورہ بقرہ میں فرمایا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. اور سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم ہو کون سا ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپائے گا. فمقتضى نسب الظلم إلى الإنسان في هذه الآية هو تأخير الأمانة. تو جس آیت میں پہلے سے بیان کیا ہے کہ انسان نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ اس دعوت کے پہنچانے میں، تبلیغ کے کام میں سستی پر، امانت کو پہنچانے میں سستی کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ نے ظالم کہا. ومقتضى ظلما جهولا مقتضى الجهول ليس جهل الشريعة. اور ساتھ انہو کان ظلوما جہولا، اللہ فرماتے یہ انسان بڑا ظالم، بڑا جاہل. تو جاہل کا مطلب یہ نہیں جو ہم لیتے ہیں. جہول بثواب وعقاب الامانہ. جہول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کے ملنے پر جو ثواب ہے اور نہ کرنے پر جو عقاب ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الثواب عظيم في القيام على الأمانة. نبی علیہ السلام نے اس امانت کے ادا کرنے پر آخرت میں بہت بڑا ثواب بتایا. ولكن كذلك العقاب عظيم يوم القيامة من ترك الأمانة. اور یہ بھی ساتھ بیان کیا کہ جو اس امانت کو چھوڑے گا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. فالله سبحانه وتعالى بالقيام على الأمانة، اللہ پاک قیامت کے دن امانت کا لحاظ رکھے گا، وترك الأمانة، اور اجود امانت کو چھوڑے گا، والشك في حملها، اور اس کے اٹھانے میں شک کرے گا. اللہ يبين المؤمن بإيمانه، اللہ نے مومن کے صفات بیان کیا ہے، ويبين المنافق بنفاقه، اور منافق کی منافقت بیان کی، ويبين الشرك بشركه، المشرك بشركه، اور مشرک کی شرک کی صفت بیان کی ہے. لهذا الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآيات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. اس لیے اللہ نے اس امانت کی آیت جو آ رہی ہے لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات بیان کیا کہ ان کو اللہ عذاب دے گا. وبعدها بين أنه سيتوب على حاملي هذه الأمانة، اور یہ اشارہ کیا کہ اس بوجھ کو اٹھانے والے لوگ بھی آئیں گے. ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، اور مومنین اور مومنات پر اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. لذا قال العلماء الله تعبد كل فرد من أمة النبي بالدعوة. دوسرے امتوں میں فرق اللہ نے اس امت کا دعوت کی وجہ سے فرق بتایا ہے. لذا قال وجاهدوا في الله حق جهاده. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. یہ تو حضرت نے نہیں فرمایا، میں اپنے طرف سے چاہتا ہوں، تفسیر عثمانی میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اپنے نفس کو درست کرنے اور پوری دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کرو. آگے فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ. عبداللہ بن مبارک قال هو جهاد النفس في حملها على الحق. عبداللہ ابن مبارک امام بخاری کے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں حق جہاد اس دعوت کے کام، اس امانت کو ادا کرنا ہے. هو اجتباكم. قرآن میں آگے ہے هو اجتباكم. الانسان يعرف ان الاشتباء فقط للانبياء. قرآن میں اجتبیناہم وہدیناہم، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کے لیے جو لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے انتخاب کا، اللہ نے اس امت کے لیے وہی الفاظ استعمال فرمایا. فهذا القرآن بين لنا ان الله كما اجتبى الانبياء اجتبى كل فرد من امة النبي صلى الله عليه وسلم. بالکل اللہ نے دوسرے امتوں سے اس امت کا فرق ظاہر کیا کہ قرآن میں نبیوں کے لیے اجتباء کا لفظ ذکر کیا، اور اس امت کے لیے نبیوں والا هو اجتباکم. یہ بھی شبیر محمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے کیونکہ پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. اور اللہ نے دین یہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، یہ انعام دینے کے لیے رکھا ہے، کوئی بیکار نہیں ہے. جميع الرخص التي أتت في الشرع، جميع الرخص، تقصير الصلاة، سارے اعمال میں اللہ نے رخصتی دی ہے. هذه الرخص كلها للمتحرك للدين وتبليغ الدين. یہ رخصت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے، حرکت کرنے والے کے لیے. ملة أبيكم إبراهيم. فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، منصوب بنا بر نظر حافظ الزموا ملت ابیکم ابراہیم. اللہ پاک ہمیں دعوت دیتے ابراہیمی طرز کے قربانیاں کرو، ابراہیمی ملت پر چلو.
الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يتميز بلحوق إبراهيم في التضحية والقيام على الدين هذا من أكمل الدين عند الله. اللہ پاک فرماتے جو ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر قربانیاں کرے گا، وہ صفات پیدا کرے گا، وہ بلند ترین انسانوں میں سے ہوگا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اور اس سے بہتر دین کس کی ہوتی ہے؟ ومن احسن دینا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم قد عمل صالح. اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا اور ملت ابراہیمی کے اتباع کرے گا. سید هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اس امت کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الله ذكر أن إبراهيم أمة وفي سياق الآيات أمر النبي أن يتبع ملة إبراهيم. دیکھو ہمارا نبی سردار ہے، لیکن یہاں اللہ نے ہمارے نبی کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. في اتباع إبراهيم طالب النبي وطالب كل نفس مؤمنة أن تتبع ملة إبراهيم. اس آیت میں نبی سے بھی اور غیر امت سے بھی ابراہیم کے علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مطابق، نصارہ کہتے ہیں قرآن نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، سب سے زیادہ اتباع کرنے والا، پہلے اتباع کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان پر ایمان لانے والے. بعد اللہ تعالی قال هو سماكم المسلمين. اللہ نے فرمایا والمسلمون ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. اللہ اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہمیں بتا رہا ہے قرآن، ہم مسلم ہیں نا، یہ مسلم کا نام ہمیں کس نے رکھا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. فما قيمة الإسلام في حياة الإنسان؟ انسان کے دل میں اسلام کی کیا قیمت ہے؟ فمقصود هذا العمل الوصول إلى الإسلام الكامل. اس محنت سے جو ہم جمع ہوئے کامل اسلام کو پہنچنا ہے. 4 شهور سنة 7 شهور للوصول إلى الدين الكامل. یہ مقصود نہیں ہے 4 مہینے چھلے، اصل اس اسلام تک پہنچنا ہے. هذا دين الصحابة، یہ صحابہ کا دین ہے. يدان به كل مسلم، يدان به من أراد الدين وأراد بلوغ الدين يرى في حياة الصحابة. جو یہ چاہتا ہے کہ دین پر قائم رہے وہ صحابہ کی نقل اتارے. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. وسماكم المسلمین من قبل وفي هذا قبل، پہلے کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی. لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ نبی تمہارے تبلیغ پر گواہ بن جائے تمہارے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. قبل هذا اس سے پہلے النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات تبين أنه سيسأل يوم القيامة عن أمانة الدين. اس آیت میں ہے کہ نبی سے بھی امانت، دین کی امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اقسم بنفسه المقدسة، اللہ نے اپنے ذات کی قسم کہی ہے في سورة الحجر، سورۃ حجر حج. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللہ سورہ حج میں قسم کہتا ہے فوربک لنسألن، ساروں سے پوچھا جائے گا. سب سے پوچھا جائے گا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. جن کے پاس نبی آئے ہیں وہ امتوں سے بھی پوچھا جائے گا اور نبیوں سے بھی پوچھ ہوگی. فالنبي يكون شهيد على كل مسلم يوم القيامة. نبی ہر مومن پر گواہ ہوگا. وبعد الله تعالى قال تكونوا شهداء على الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. ولكن العلماء قالوا نحن كيف نكون شهداء على الناس ونحن ما ذهبنا إلى الناس. اور ہم کیسے لوگوں پر گواہ بن جائیں جب ہم لوگوں کے پاس گئے نہیں ہیں. فنذهب إلى الناس نخرج من هذا السؤال بسلام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر سلام ڈالا بس ہم نے یہ کام پورا کر دیا. بعد الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة.
تو اللہ نے یہ ترتیب بتائی کہ لوگوں پر شہداء تم کب بن سکتے ہو؟ جب تم نماز کا اقامت صلات کرو گے. غالب المسلمين يفهمون أن إقامة الصلاة هي أداء الصلاة. لا، مسلمان یہ توجہ سے سنو، مسلمان غلط فہمی میں ہے. ایک اقامت صلات ہے، ایک ادا صلات ہے. عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اقامت صلات ہے. یہ ادا صلات ہے، اقامت صلات نہیں ہے. فأداء الصلاة هذا لك. ادا صلات میں نے اپنے نماز پڑھی، یہ ادا ہو گیا. أما إقامة الصلاة أن تقيم الصلاة في كل مكان. نماز کو قائم کرنا ہے کہ ہر جگہ لوگ نماز پڑھے، ہر مسلمان نماز پڑھے، یہ اقامت صلات ہے. فالله ذكر أن الصحابة أقاموا الصلاة في كل مكان. اور صحابہ نے یہ ذریعہ بنایا کہ ہر جگہ انہوں نے نماز قائم کریں. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صحابہ کی تعریف اللہ نے کی ہاں کہ اگر ہم ان کو زمین کا اقتدار دیں گے وہ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہاں نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی سے روکیں گے. فإخوة الإيمان والإسلام لابد أن يتفكر الإنسان عنده لقاء ومقابلة أمام الله. میرے پیارے بھائیو دیکھو، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے دو بدو کھڑا ہونا ہے. كل إنسان سيقف بين يدي ربه. ہر انسان اللہ کے سامنے دو باتوں کھڑا ہوگا. ويسأله عن هذه الأمانة. اور اس امانت کے بارے میں ہم ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ پوچھا جائے گا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. نبی علیہ السلام نے ایک صحیح حدیث میں بیان کیا ہے، الذين أحسنوا في حمل الأمانة. جنہوں نے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کیا، الله يقربهم ويدنيهم. اللہ پاک ان کو اپنا قریب کریں گے. ويقول له عبدي سترت عليك الذنوب في الدنيا وأغفرها لك يوم القيامة. اور قریب بلائے گئے بندے میں نے دنیا میں بھی تم پر پردہ ڈالا تھا، ابھی آخرت میں بھی تم پر پردہ ڈالتا ہوں، جاؤ معاف. ثم يعطيه الكتاب باليمين. اور اس کا عملنامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فيخرج الرجل أمام الحشر. تو وہ قیامت کے دن باہر نکلے گا، وينادي أمام الناس. وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا، هاؤم اقرءوا كتابيه. جیسے کسی کے نمبر بہت زیادہ، دیکھو دیکھو میرا عملنامہ دیکھو، میں پاس ہو گیا. إني ظننت أني ملاق میرا یقین حسابيه. تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے رب سے ملنے والا ہوں. فهو في عيشة راضية مزوں کی زندگی میں ہوگا، في جنة عالية اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، قطوفها دانية. ان کے میوے قریب ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے. كلوا واشربوا اور ان سے کہا جائے گا ابھی کھاؤ پیو، هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية. خوشگوار یہ اس کے بدلے کہ دنیا میں تم نے اپنے آپ کو تکایا تھا، اپنے آپ کو مجاہدوں میں، ابھی کھاؤ پیو مزے سے، کوئی آگے فکر نہ کرو. ومن أفرط في الذنوب وتخلف عن حمل الأمانة والتضحية. اور جس نے اس امانت کو ادا کرنے میں سستی کیا اور چھوڑ دیا، الله يدنيه ويقربه. اللہ پاک اس کو بھی قریب کرے گا. فيقرره بالتقصير. اور اللہ بتائے گا تم نے یہ کمی کی، یہ بھی کی. فيريد أن يحاج يتكلم، يريد أن يجيب ولا يستطيع. اور وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کی کوشش کرے گا لیکن جواب نہیں دے سکے. لا يستطيع الجواب. لماذا؟ لأن الله يختم على الفاه. اللہ اس کی زبان پر مہر لگائے گا. فتنطق الجوارح وتشهد على الإنسان. تو انسان کے اپنے اعضاء انسان پر خود گواہ بنیں گے، ہاتھ پاؤں چمڑے. ينطق الرجل يقول يا رب أنا أشهد عليه أنه ذهب إلى كذا وكذا. یہ ٹانگ ان پر گواہی دے گی، یا اللہ مجھ پر فلانے غلط جگہ پر گیا تھا، فلانی جگہ غلط پر جگہ گیا تھا. أنا أشهد عليه بكل ما أخذته يديه وأعطته. اور ہاتھ پر جو غلط کام کیا ہے، دیا ہے، ہاتھ اس پر اس کے الٹا گواہی دے گا. الأذنين. اور کان، البصر. آنکھیں، البطن. اور پیٹ، كل الجوارح تشهد على الإنسان. سارے اعضاء ان پر گواہ بن جائیں گے. فإذا أرسل الله تعالى لسانه يتعجب هذا الإنسان. جب انسان دیکھے گا کہ میرا سارے اپنے اعضاء میرے خلاف گواہی دیتے ہیں، حیران ہوگا. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وہ کہیں گے اپنے چمڑوں سے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، تم تو میرے بدن کی چمڑے ہو، تم ہمارے خلاف. وہ کہیں گے قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جو سب چیز کو گویائی دی ہے. فيعطى كتابه بشماله، تو اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ويخرج ويقول ويقول يا ليتني لموت كتابيا. اللہ سے باہر نکلے گا تو یہ افسوس کرے گا یا لیتنی لموت کتابیا، کاش یہ مجھے عمل نامہ آج نہ ملتا. وما أدري ما حسابيا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا رزلٹ کیا نکلے گا. يا ليتها كانت القاضية، کاش کہ زمین پٹ جاتا اور میں اس میں چلا جاتا، میں دنیا میں ہوتا بھی نہیں. ينظر إليه الجبار، اللہ پاک اس کو دیکھے گا، يأمر الملائكة بأخذه، اور فرشتوں اس کو پکڑو. خذوه، اللہ فرشتوں سے کہا اس کو پکڑو، فغلوه، اس کے گلے میں تھوک ڈالو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر اس کے ایسے زنجیر میں جو 70 گز لمبی ہوگی، اس میں باندھو نہیں، پیرونا، جیسے پیٹ سے نکلا ہوا ہوگا ایک سرے سے دوسرے پیرو. ثم ما هي جريمة هذا الإنسان؟ تو انسان کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللہ پاک قرآن میں بیان کرتا ہے اس کی وہ جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کے باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا. مقتضى العمل الوصول إلى الله، نبی کے طریقے پر نہیں چلتا تھا. الوصول إلى الله بسلامة وأمان. اللہ کے پاس پہنچنا وہ اسلام کے اور امانت کے ادا کرنے سے. قال شيخ عمر رحمه الله، اور شیخ عمر فرماتے تھے الذي يقوم على هذا العمل جو اس دعوت والے کام پر کھڑا ہوگا بالصدق والإخلاص، اخلاص اور صدق کے ساتھ، الله يجعل نظام الغيب موافق لحياته. اللہ پاک غیبی نظام اس کے تابع بنا دیتا ہے. والذي يقوم عليه بأصوله وأدابه، جو اپنے مزاج کے مطابق اس تبلیغ میں چلے گا، الله يكشف له حقائق وأسرار هذا الجهد. اللہ اس سے اس دعوت کے اسرار کو دور کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت نہیں کھول دیتے. الشيخ الياس رحمه الله قال شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قال لقد أوتيت جوهرة القرن، یہ قرن اول کا ہیرا مجھے مل گیا ہے، قرن اول کا. مخفي فيه هداية القرون التي تأتي من بعدي، اس میں قیامت تک آنے والے قوموں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. فهذا أمر الله. یہ اللہ کا امر ہے. انفروا، أمر من؟ اللہ کا امر ہے. نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. قرآن میں ہے انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو. اور ہمارے پیارے نبی کا حدیث ہے اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے مطالبہ کیا جائے اللہ کے راستے میں پھر آگے پیچھے نہ دیکھ لو، پھر نکلو. فكيف نستعد لجميع المقتضيات للخروج في سبيل الله؟ تو کیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے سارے تقاضے پورا کرنے والے بن جائیں گے؟ مستعدین انشاءاللہ، تیار ہے. تو اس کے لیے میرے پیارے بھائیو اتنے محبت سے بات سنی. ایک درخواست یہ ہے کہ 2-3 منٹ تو کوئی ساتھی نہ، یہ مہمان ہے، ایسا نہ ہو کہ بیان ختم ہوتی فوراً اٹھو. خیر ہے اگر کسی کی مجبوری ہے 2-3 منٹ تو صبر کرو، 1-2 باتیں تو سن لو. ابھی رائیونٹ کا جوڑ آ رہا ہے، وہ کس طریق کو ہے؟ تو کون جائے گا 3 چیلے والے جوڑ پر؟ ہاتھ کھڑا کرے. اور اس جوڑ کے لیے ہمارے کوارٹ مرکز میں کب جوڑ ہے؟ 19 تاریخ ہفتے کو، اس یہ ہفتہ نہیں، آئندہ ہفتہ عصر سے اشراق، اس میں سارے ساتھیوں کو لے آ جائے. اس جوڑ سے ابھی پہلا تقاضا تو ہمارا یہ ہے کہ یہ دعا بھی کرے کہ ہر ساتھی 3 چھیلے لگائے. کوئی ساتھی ایسا نہ رہے جو تبلیغ میں 3 چھیلے نہ لگائے. تو کل سے جو 3 چھیلے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے. وہ داری مسلمان سب چھیلے کے لیے تیار ہے. وہ داری اور نہ استعد وروا شورا بھائی وہ داری شیادات ہے ٹھوکا آسان ہے کہ قبول یہ کہ بزرگوں کے خیرونہ والے اولاد کے والے کاروبار کے یوتبا میں نہ ٹکے
وجدنا